الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ملتي عاشق ملتها جداست، ملتي عاشق ملتها جداست، عاشقان ملته مذهب خداست. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته، أي في قصتهم، تحقیق ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی بائیوں کے قصے میں آیات خدا کی قدرت اور عظمت کی بڑی بڑی نشانیاں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، یہود نے قبل از ہجرت مدینہ منورہ سے ایک وفد بھیجا مکہ مکرمہ میں کہ مکہ مکرمہ میں محمد عربی سے پوچھ لو کہ وہ کون پیغمبر تھے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا اور شام سے مصر چلا گیا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ مشہور نہیں تھا. یہودیوں کی اسی سوال اور پوچھنے پر جبریل امین نے آ کر خدا کی طرف سے سورہ یوسف نازل
اور مکمل تفصیل کے ساتھ. یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر داج ہے. اور پوچھنے والوں کے لیے بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. خدا کی عظیم قدرت کو دیکھ. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نے ڈالا، 7 سال عمر تھی، تو ایک بچے کو غیابت الجب، اندھیرے اور گہرے کنویں سے نکالنا اور پھر مصر کی منڈی میں بیچنا، پھر 7ویں کمرے میں قید ہونا، پھر 12 سال جیل میں قید ہونا، اور اس کے بعد مصر کی تخت پر بیٹھنا. یہ کس کا کام؟ یہ کس نے کیا؟ یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ قرآن نے فرمایا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس، جو بھی نعمت کہ کول خدا لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے یا کسی فرد کے لیے، وہ بارش کی صورت میں ہو، رزق ہو، عزت ہو، مرتبہ ہو، جو بھی نعمت کی خدا کھول دے فلا ممسک لہا. تمام مخلوقات خدا کی رحمت کی وہ روکنے کے لیے وہ جمع ہو جائے تو کوئی روک نہیں سکتا. وما يمسك، اور جو نعمت کی خدا روک لے لوگوں سے یا کسی شخص فرد سے، تو خدا کا روکا ہوا نعمت جو ہے فلا مرسل له من بعده، کوئی کھولنے والا نہیں خدا کے وہ روکنے کے بعد. وهو العزيز الحكيم، خدا زبردست ذات ہے اور حکمت والا ذات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو غیابت الجب، کنویں کے اندھیروں سے نکالا، مصر کی منڈی میں لایا، مصر کی منڈی سے عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں زلیخا نے 7ویں کمرے میں قید کر دیا، اور 7ویں کمرے سے باہر آ کر جیل بھیج دیا.
12 سال جیل میں تھے اور جیل سے خدا نے اٹھایا تخت مصر پر بٹھایا نبوت بھی خدا نے دیا حکومت بھی خدا نے دیا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جو کوئی کہ وہ عزت چاہتا ہے تو عزت کس کے ہاتھ میں ہے نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے عزت فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا دنیا اور آخرت کا عزت مکمل طور و خدا کے ہاتھ میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ خدا نے فرمایا تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی بھائیوں کے قصہ میں آیات للسائلین خدا کی قدرت عظمت کی بڑی بڑی نشانیاں ہے پوچھنے والوں کے لیے اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے 10 جو بڑے بڑے بیٹے تھے وہ پہلی بیوی سے تھی لیا بنت لیان جو 10 بھائی تھی ان کی ماں کا نام لیا بنت لیان تھی اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ بیوی سے تھے وہ دونوں چھوٹے تھے یہ 10 بھائی جو تھے سب کے سب نوجوان تھے طاقتور تھے 10 بھائیوں نے خفیہ طور حضرت یعقوب علیہ السلام سے خفیہ طور اجلاس بلایا اور اجلاس میں یہ کہا اذ قالوا ليوسف وأخوه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا محبوب وقت یادداشت کے قابل ہے یہ کیوں فرمایا حضور کو تسلی کے لیے کس طرح تسلی کی
محبوب ابو جہل آپ کا دور رشتہ دار تھا. امیہ بن خلف نر بن حارث ابو لہب آپ کا چچا تھا. قریش مکہ مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں آپ کے خلاف اجلاس بلایا اور اجلاس میں یہ کہا، آپ کے خلاف منصوبہ بنایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. محبوب وقت یاداشت قابل جس وقت کی مشرکین مکہ آپ کی قوم نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا کہ محمد عربی کو قید کرو یا قتل کرو یا جلا وطن کرو. محبوب پریشانی کی کوئی بات نہیں، گلہ شکوہ کی کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. آپ کے خلاف قوم نے، قریشیوں نے، مشرکین مکہ نے، بت پرستوں نے منصوبہ بنایا، اجلاس بلایا، اور یوسف کے لیے وہ منصوبہ بنانے والے جو تھے وہ اس کی خود اپنے 10 بھائی تھے، اور وہ اولاد پیغمبر یعقوب کے بیٹے تھے اور اسحاق کے پوتے تھے یا ابراہیم کے پڑ پوتے تھے. یعقوب بن اسحاق، اسحاق بن ابراہیم، وہ انبیاء کرام کے اولاد تھے. یعقوب جیسے پیغمبر کی وہ اولاد تھے، اور یعقوب کی زندگی میں یعقوب کے چھوٹے بیٹے کے لیے منصوبہ بنایا. محبوب پریشانی کی بات نہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ، کہنے لگی اجلاس میں کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین جو ہے ماں شریک بھائی، وہ الگ ماں کی، یوسف اور بنیامین الگ ماں کی، احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کی ماں شریک بھائی بنیامین، یہ والد گرامی ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کو ہم 10 سے زیادہ پسند ہے، زیادہ یہ دونوں پیارے ہیں، اور ہم اس طرح نہیں ہیں. اور حال یہ ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک جماعت ہے، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم کام بھی کر سکتے ہیں، حضرت والد گرامی کے کام بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم کام کاج میں یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے کام کی بھی نہیں. تو والد نے کیوں ان دونوں کو ترجیح دیا ہے ہم پر؟ ہمارے ساتھ اتنا پیار محبت نہیں جتنا کہ ان 2 چھوٹے بھائیوں سے، یوسف اور بنیامین سے. ان ابانا لفی ضلال مبین، تاکہ ہمارے والد گرامی جو ہے وہ صریح غلطی میں ہے، خطا میں ہے، کہ چھوٹوں کو بڑوں پر ترجیح دیا ہے، بڑوں کو چھوڑ کر، طاقت والوں کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر کمزور 2 بچوں کو ترجیح دیا ہے. یہ ہمارے والد صاحب کی صریح غلطی ہے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.